قرآن کریم، یہ تو کتاب اللہ کے نازل کی آخری کتاب، اس کا وارث آپ حضرات بن رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو منتخب کیا، اللہ نے یہاں پر آپ کو لایا ہے۔ اب جب اللہ نے منتخب کر کے ہمیں یہاں پر لایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوب محنت کریں اور علم کے اندر مضبوطی حاصل کریں، رسوخ فی العلم جو ہے وہ ہم حاصل کریں۔ والراسخون فی العلم، اللہ تعالیٰ نے علم کے اندر رسوخ پیدا کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، کہ وہ لوگ جو علم کے اندر رسوخ حاصل کرنے والے ہیں، جو علم کے اندر رسوخ رکھتے ہیں، مضبوطی رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یقولون آمنا، کہ ہم اس پر ایمان لائے، جو بھی اللہ کی طرف سے ہے، آیات متشابہات ہوں، آیات محکمات ہوں، سب پر ہم ایمان لائے ہیں۔ تو راسخین فی العلم کا اللہ نے یہاں تذکرہ کیا ہے۔ اب مختصر وقت ہمارے پاس ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ باتیں بیان کروں جن سے علم کے اندر رسوخ پیدا ہوتا ہے۔ تفسیر خازن میں نقل کیا گیا ہے کہ جو عالم یہ چاہتا ہے کہ مجھے رسوخ فی العلم حاصل ہو، میں علم کے اندر مضبوط ہو جاؤں، اس کو 4 کام کرنے ہیں۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ 4 کام کرنے ہیں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ میں آیا تھا تب بھی 4 کام بتائے تھے، پھر دوسری مرتبہ آیا پھر 4 کام بتائے، آج پھر 4 کام۔ وہ پہلے والے یاد ہے نا جی؟ وہ 8 باتیں یاد ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب جو بیان کر رہا ہوں یہ بھی یاد رکھنا، ٹھیک؟ تو انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے نمبر التقوی فیما بینہ و بین اللہ۔ جو عالم یہ چاہتا ہے کہ میں علم کے اندر مضبوط ہو جاؤں اور رسوخ فی العلم مجھے حاصل ہو جائے، تو اس کو سب سے پہلا کام کرنا التقوی فیما بینہ و بین اللہ، اللہ اور اپنے درمیان تقوی کو پیدا کرنا، یعنی اللہ سے ڈرنا، تقوی اور ورع حاصل کرنا، تقوی والی زندگی بسر کرنا، پرہیزگاری والی زندگی اس کو بسر کرنی ہے۔ اور جو آدمی پرہیزگاری والی زندگی بسر کرے گا اللہ اس کو علم کے اندر مضبوطی دے دے گا۔ اور جس نے طالب علمی کے زمانے میں تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی اختیار نہیں کی تو اس کے بارے میں تعلیم المتعلم میں آپ لوگ پڑھ چکے، تعلیم المتعلم پڑھائی جاتی ہے، اس میں آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے، جنہوں نے وہ پڑھ لی ہے کتاب، اور جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ تو اس میں آپ لوگ پڑھیں گے من لم یتورع فی طلب العلم، جو شخص طالب علمی کے زمانے میں تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی بسر نہیں کرتا ہے، نیکی والی زندگی اختیار نہیں کرتا ہے، گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، سستی کرتا ہے، نماز میں دوسرے کاموں میں سستی کرتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ 3 باتوں میں سے کسی ایک میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جوانی میں موت دے دیتے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ادھر علم حاصل کیا ادھر موت آ جاتی ہے، علم کو پھیلانے کا اس کو موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ اس کو ناقدروں میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ گھومتا رہتا ہے، کبھی ایک مسجد میں، کبھی دوسری مسجد میں، کبھی ایک مدرسے میں، کبھی دوسرے مدرسے میں، 1 مہینہ ایک جگہ، 3 مہینے دوسری جگہ، 4 مہینے ایک جگہ، 5 مہینے ایک جگہ، پھر 2 مہینے ایک جگہ، گھومتا رہتا ہے، وہ کہیں پر بھی اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، نہ قدروں میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈال دیتے، گھومتا رہتا ہے، اس کے علم کا فائدہ آگے فیض اس کا پھیلتا نہیں ہے، جاری نہیں ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی بڑے کا نوکر بنا دیتے ہیں، یعنی علم حاصل کیا مدرسے میں، پھر چلا گیا نوکری کرنے کے لیے، گورنمنٹ ملازم لگ گیا، یا اور کسی دکان میں جا کر نوکر بن گیا، یا کسی ہوٹل میں، یا کسی اور جگہ چلا گیا، یعنی دنیا کے کسی کام کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، علمی کام کرنے کی اللہ اس کو توفیق نہیں دیتا ہے۔ یہ 3 باتیں ان میں سے کسی میں اللہ مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پرہیزگاری والی زندگی بسر کریں، جو سیکھیں اس پر عمل کریں، جو سیکھیں اس پر عمل کریں، سنتوں کے پابند ہو جائیں، ہر عمل ہمارا سنت کے مطابق ہو۔ مدرسے کی زندگی جو ہے یہی بننے کی زندگی ہے۔ اگر طلب علمی کے زمانے میں آدمی بنا نہیں، سوچے گا بعد میں بن جاؤں گا تو بن نہیں سکتا۔ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بٹھینی تشریف لائے، انہوں نے طلبہ کو نصیحت کی، انہوں نے بتایا مدرسہ یہ ماں کے پیٹ کی طرح ہے،
جو بچہ ماں کے پیٹ میں پورا ہے، اعضاء اس کے مکمل ہیں، تو وہ دنیا میں بھی مکمل اعضاء لے کر آئے گا. اور جس کے اعضاء وہاں کم رہ گئے، یعنی 4 ہی انگلیاں بنی، 5 نہیں بنی، تو دنیا میں کوئی 5ویں انگلی لگا سکتا اس کو؟ نہیں لگا سکتا ہے. اسی طرح جو آپ عمل یہاں اختیار کر لیں گے طلب علمی کے زمانے میں، تو یہاں سے نکلنے کے بعد بھی وہ ساتھ میں رہے گا، اور جو یہاں کمی رہ گئی بعد میں دور نہیں ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہاں پرہیزگاری کو اختیار کریں گے. کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہ کرے. دوسرے کے چپل، کپڑا، بالٹی وغیرہ وغیرہ ایسے اٹھا لیتے ہیں نا ہم، تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے، اور سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. کھانا ہے سنت کے مطابق، پینا ہے سنت کے مطابق. ہم کھانا کھاتے ہیں دائیں ہاتھ سے، لیکن پیتے ہیں بائیں سے. بائیں سے نہیں پینا ہے. کھانا بھی دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اور پانی بھی دائیں ہاتھ سے. مطلب جب کھانا کھاتے ہوئے گلاس اٹھاتے ہیں تو کس ہاتھ سے اٹھا لیتے ہیں؟ بائیں سے. غفلت ہے. کس سے اٹھانا ہے؟ دائیں ہاتھ سے اٹھانا ہے گلاس. حضرت مولانا یونس صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمہ اللہ، جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا گیا اس زمانے کے، بڑے محدث گزرے. تو وہ ایک جگہ دعوت میں تھے، ایک عالم نے ان کے سامنے بائیں ہاتھ سے گلاس اٹھایا اور دائیں ہاتھ اس کے نیچے لگایا، ایسے جیسے ہمارے جماعت والے پانی پیتے ہیں نا، اسی طریقے سے اٹھاتے ہیں اور دائیں ہاتھ نیچے لگاتے ہیں اور ایسے کر کے پانی پی لیتے ہیں. تو یہ سنت پر عمل نہیں کر رہے، یہ سنت کو سہارا دے رہے ہیں دائیں ہاتھ کا. یہ سنت ہے نہیں ہے. سنت ہے دائیں ہاتھ سے ہی اٹھانا اور اسی سے پھر پینا ہے. دائیں سے اٹھانا اور اسی سے پینا، بائیں کا کوئی دخل اس میں نہیں ہونا چاہیے. حضرت کے سامنے اس طرح پانی پیتا تھا. حضرت جو ہے ایک دم ناراض ہو گئے، فرمایا مولانا آپ نے خلاف سنت پانی پیا ہے. انہوں نے کہا حضرت یہ ہاتھ جو ہے وہ گندا تھا. گندے کا مطلب اس میں سالن لگا تھا تو گلاس اس سے آلودہ ہو جاتا. تو حضرت اور غصے میں آ گئے، فرمانے لگے آلودہ گلاس کو 70 مرتبہ دھویا جا سکتا ہے، لیکن خلاف سنت پانی پینے کی وجہ سے دل میں جو تاریکی پیدا ہوئی ہے اس تاریکی کو دھویا نہیں جا سکتا. آلودہ گلاس کو 70 مرتبہ دھویا جا سکتا ہے، لیکن خلاف سنت پانی پینے کی وجہ سے جو آپ کے دل کے اندر ایک تاریکی آ گئی، ظلمت آ گئی ہے، اس ظلمت کو دھویا نہیں جا سکتا ہے. اس سے معلوم ہوا خلاف سنت عمل کرنے سے دل میں ظلمت آتی ہے، تاریکی آتی ہے، اور سنت کے مطابق عمل کرنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، روشنی آتی ہے. تو ہمیں نور چاہیے کہ ظلمت؟ نور چاہیے. اس لیے ہر عمل ہمارا سنت کے مطابق. تو پہلے نمبر پر التقوی فیما بینہ و بین. دوسرے نمبر پر لکھا التواضع فیما بینہ و بین الناس. لوگوں کے درمیان تواضع اور انکساری اور عاجزی کے ساتھ زندگی بسر کرے. تکبر، فخر اور غرور کے اندر نہ ہو. چونکہ علم جو ہے نا، اس میں اللہ نے علو کی شان رکھی ہے، یہ بلندی والا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ بلند کرتا ہے درجوں کو. تو علم کے اندر علو ہے. جب تھوڑا سا آدمی کو کچھ آ جاتا ہے تو پھر سوچتا ہے اب میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، تو تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. کہا نہیں، جو جتنا زیادہ علم حاصل کرنے والا ہے اس کو اتنی ہی تواضع اختیار کرنی ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے. تکبر کے اندر اس کو مبتلا نہیں ہوتا. جس درخت کے اوپر زیادہ پھل لگتے ہیں بتائیں اس کی شاخیں اوپر رہتی جھک جاتی؟ جھک جاتی. تو جس عالم کے پاس علم زیادہ ہوگا اس کو بھی تواضع اختیار کرنی ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے. کبھی بھی اپنے دل کے اندر یہ بات نہیں آنے دینی کہ میں کچھ ہوں. میں کچھ بھی نہیں ہوں. جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا؟ اللہ کا دیا ہوا. یہ سمجھے آدمی اپنے بارے میں کچھ بھی کوئی کمال اپنے اندر نہیں ہے. جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا؟ اللہ چاہے تو 1 منٹ میں چھین سکتا ہے نا وہ. تو اس لیے کبھی بھی تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہونا. عاجزی ہو، انکساری ہو. خادم بن کر دین کی خدمت کرے آدمی، خادم بن کر طلباء کی خدمت کرے گا انشاءاللہ، ہے نا. اللہ سب کو پڑھانے کی توفیق دے. ہمارے اکابر کی یہ تاریخ رہی ہے. حضرت گنگوہی رحمہ اللہ درس حدیث دے رہے ہیں، باہر بیٹھ کر بارش آ گئی، طلباء نے کتابیں اٹھائی اور چلے گئے. مشہور واقعہ ہے. حضرت نے کیا کیا؟ اپنی چادر بچھائی، طلباء کے جوتے اس میں ڈالے اور لا کر رکھے. طلباء نے دیکھا، کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا آپ لوگ حدیث پڑھتے ہو، آپ لوگ کتابیں اٹھا کے چلے گئے، آپ کے جوتے بھیگ جاتے، اس لیے میں نے اٹھا کر آیا. یہ ہمارے اکابر کا طریقہ کار تھا. تو اپنے اندر تواضع کو لانا ہے نا. تکبر کے اندر، فخر اور غرور کے اندر کبھی مبتلا نہیں ہونا ہے.
تیسرے نمبر پر فرمایا وَالزُّهْدُ فِيمَا بَيْنَ وَبَيْنَ الدُّنْيَا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنی ہے، دنیا کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا ہے، دنیا کے مال و دولت، یہاں کے کوٹھی بنگلے گاڑیاں، ان سب چیزوں کی طرف کبھی بھی ہماری نظر نہ جائے۔ کسی کی کوٹھی دیکھا، ہاں کتنی زبردست کوٹھی ہے، اتنی بڑی گاڑی اس کے پاس ہے، اتنا روپیہ پیسہ اس کے پاس ہے، نہیں، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عالم کو دنیا سے بے رغبتی ہونی چاہیے، زہد اختیار کرے، اور جب دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا دنیا پیچھے دوڑے گی، اور اگر دنیا کی طرف جائے گا تو آگے آگے بھاگے گی۔ تو بتائیے، آگے آگے بھاگے اور ہم اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑ رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، یا ہم آگے بھاگ رہے ہیں اور پیچھے دنیا آ رہی؟ بہتر کیا ہے؟ ہم آگے ہوں اور دنیا پیچھے آ رہی ہو۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ایک نواب صاحب، روپیوں کی تھیلی، اس وقت وہ سونے چاندی کے روپے ہوتے تھے، ان کو لے کر آئے، تھیلی لے بڑی تھیلی لے کر آئے اور حضرت کو ہدیہ پیش کرنا، کہنے لگا حضرت دعا کرنا۔ کہا مجھے تمہارے اس پیسے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے دے کے دعا کرا رہے ہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، لے جاؤ۔ اب نواب صاحب پریشان ہو گئے، حضرت قبول کر لیجیے، غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں۔ اس کے بعد کوئی اس کو صورت نظر نہیں آئی، تو مسجد کے باہر حضرت کی جوتیاں رکھی تھی، وہ سارے پیسے اس نے کس میں ڈال دی؟ جوتیوں میں۔ حضرت آئے، جوتیوں کو جھاڑا، پیسے وہی اور جوتے لگا کے چلے گئے۔ بے رغبتی ہو، دنیا کی طرف نظر اٹھا کر ہمیں نہیں دیکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں وہ دولت عطا کی ہے، وہ نعمت دی ہے جس کا مقابلہ کوئی دوسری نعمت نہیں کر سکتی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم دے دیا، جس کو قرآن مل گیا، کہا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اب ہرگز تمہاری نظر جو ہے وہ نہ اٹھے ان چیزوں کی طرف جن چیزوں سے ہم دنیا والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ان چیزوں کی طرف اب تمہاری نظر نہ اٹھے، گاڑیوں کوٹھیوں اور بنگلوں کی طرف اور ان چیزوں کی طرف، روپے پیسے کی طرف، مال و دولت کی طرف نہیں۔ ہم دین کی خدمت کریں گے چاہے ہمیں اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر باندھ کر۔ اصحاب صفہ کے ہم وارث، اصحاب صفہ کے وارث ہیں، اور اصحاب صفہ کی حالت کیا تھی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی 5000 سے زائد روایات نقل کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں، جب ایک مرتبہ ان کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا جس سے ناک صاف کر رہے تھے، اور وہ کپڑا تھا جو کسرا اور قیصر کے تاج میں لگایا جاتا تھا، وہ اتنا قیمتی کپڑا تھا، اس سے ناک صاف کر رہے تھے۔ کہنے واہ ابو ہریرہ، آج تو اس کپڑے سے اپنے ناک صاف کر رہا ہے، تو بھول گیا اس زمانے کو جب تو علم حاصل کرتا تھا اور بھوک کی شدت کی وجہ سے تجھے بے ہوشی طاری ہو جاتی اور تو نیچے گر جاتا تھا، لوگ آ کر تیری گردن پر پاؤں رکھتے تھے کہ اس کو مرغی کا دورہ پڑ گیا، حالانکہ مرغی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ تو بھوک کی شدت کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا۔ تو ایسے مشقتیں اٹھا کر انہوں نے علم کو حاصل کیا، لیکن دنیا والوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، خیر مما یجمعون، هو خیر مما یجمعون، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ جو علم اللہ نے آپ کو عطا کیا یہ اس سے بہتر ہے جس کو لوگ اکٹھا کر رہے ہیں، لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس لیے لوگوں کی جیب پر بالکل نظر نہ ہو، بلکہ نظر کس پر ہو؟ اللہ پر نظر ہو۔ اللہ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے عزت عطا کرتا ہے۔ ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، پھر اللہ نے کس طرح ان کو نوازا ہے، کس طرح ان کی زندگی بسر ہوتی ہے، کس طریقے سے اللہ ان کی ضروریات کا تکفل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ وہ ہے نا قرآن پاک کی آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، جن کو ایک بہت بڑا ایوارڈ دیا جاتا ہے، وہ مطلب کئی کروڑوں کا تھا، تو حضرت نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، فوراً لیتے ہی اس کو تقسیم کر دیا، مدارس میں بھیج دیا، کچھ دارالعلوم کو دیا، کچھ ندوۃ العلماء کو دیا، دوسرے مدارس میں اس کو تقسیم کر کے بھیج دیا، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا۔ دنیا پیچھے جو ہے وہ دوڑتی ہے، لیکن وہ اس سے استغنا اختیار کرتے ہیں، تو لہٰذا دنیا سے ہمیں بے رغبتی اختیار کرنی ہے۔
کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3. پہلے نمبر پر کیا تھا؟ التقوی فیما بینہ وبین اللہ. دوسرے نمبر پر التواضع فیما بینہ وبین الناس. اور تیسرے نمبر پر الزہد فیما بینہ وبین الدنیا. چوتھے نمبر پر والمجاہدۃ فیما بینہ وبین النفس. اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا. مطلب نفس جو ہے نا یہ ہمیشہ بچنا چاہتا ہے. کبھی سر درد کے بہانے سلا دے گا، کبھی پیٹ درد کے بہانے، کبھی کسی بہانے سے چھٹی مانگنے پر مجبور کرے گا کہ یہ بہانہ لگاؤ اور گھر چلے جاؤ. بھائی کی شادی ہے، بہن کی شادی ہے، فلاں کا یہ ہے، چاچے کے لڑکے کا یہ ہے، وہ خالہ کی لڑکی کی شادی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طریقے سے. تو یہ ہمیشہ کیا کرتا ہے کہ آدمی کو علم سے دور کرنا چاہتا ہے. ہمیں نفس کے خلاف کرنا ہے، نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے. یہ کبھی بھی اچھے کام کی طرف لے جاتا نہیں. ان النفس لامارۃ بالسوء. یقیناً نفس جو ہے یہ برائی کی طرف اکسانے والا ہے، برائی کی طرف لے جانے والا ہے. لہٰذا اس کے خلاف کر کے ہم اس کو نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کی طرف لے جائیں گے. جب اس کے خلاف جہاد ہوگا، مجاہدہ ہوگا، پھر یہ نفس لوامہ بنے گا، نفس مطمئنہ بنے گا. اور نفس مطمئنہ بن گیا تو پھر تو ہم کامیاب ہے. جب دنیا سے جانے کا نمبر آئے گا تو کیا مزہ سنایا جائے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. لہذا نفس کے خلاف کرنا ہے. اب بتائیں جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے نا، تو نفس چاہتا ہے کہ آدمی جمعے کے دن پڑھے. جی چاہتا ہے پڑھنے کو، لیکن پڑھنا ہے. پھر بھی پڑھنے والوں کے لیے چھٹی نہیں ہے. 1 گھنٹہ پڑھو، 2 گھنٹے پڑھو. جمعے کے دن پورا دن ہم ایسے گزار دیں اور نہ پڑھے، یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں فرشتے آ جاتے ہیں، وہ ہمارے اس عمل کو نوٹ کر کے اوپر لے جاتے ہیں. جب جمعے کے دن آئیں گے تو خالی واپس جائیں گے. تو اس لیے جمعے کے دن بھی کچھ نہ کچھ طالب علم کو پڑھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ محنت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ درجات بلند کرے. حضرت مفتی شاہ نواز صاحب رحمۃ اللہ جب دیوبند میں وہ تھے، میں ان کی تربیت میں رہا، تو انہوں نے ایسا جو ہے مجھے بنا دیا تھا کہ جمعے کے دن بھی وہ خود بھی پڑھتے تھے، مجھے بھی لے جاتے تھے مسجد رشیدیہ میں. 1-2 گھنٹے ہم پڑھتے تھے. یعنی ہر سنت کو اختیار کرنے پر وہ زور دیتے تھے. یہاں تک کہ ایسا ذہن بنا دیا تھا، اس طرح مجھے تیار کر دیا تھا کہ عصر کے بعد بھی میں پڑھتا تھا. ان کی تربیت تھی. کھانا کھاتے ہوئے، جس وقت کھانا کھاتے تھے تو ادھر کھانا کھا رہے، ادھر شرح وقایہ کھول کر رکھی، اس کا جو ہے وہ حاشیہ دیکھ رہا ہوں. اس طریقے سے انہوں نے تربیت کی. مفتی شاہ نواز صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. اس طرح انہوں نے تربیت کی، پڑھنے کا ایک ماحول بنا دیا. پنجم کے سال میں سلم العلوم اور مختصر المعانی کا تکرار میں نے عصر کے بعد کیا. عصر کے بعد مسجد قدیم کی اوپر والی چھت میں ہم بیٹھ جاتے تھے. 2-3 لڑکے ہوتے تھے وہاں کے، آسام کے اور 1-2 اور، تو ہم بیٹھ کے اس کا تکرار کرتے تھے عصر کے بعد. کیونکہ رات کو تکرار پورا ہوتا نہیں تھا، تو سلم العلوم اور مختصر المعانی کا تکرار عصر کے بعد کرتے تھے. ایسا انہوں نے جو ہے وہ بنا دیا تھا ماحول پڑھنے کا، اور اسی طرح سنت پر عمل کرنے کا. جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا یہ بالکل جو ہے وہ ایک طریقہ کار بن گیا. ایک دن بدھ کے دن دارالعلوم میں چھٹی تھی، تو وہ چھٹی کے دن سورہ کہف پڑھتے تھے نا. چھٹی ہوتی تھی جمعے کو، سورہ کہف پڑھتے تھے جمعے کو. تو چھٹی تھی بدھ کے دن، دارالاقامہ کی حاضری تھی اس دن. تو فجر کی نماز پڑھی مسجد رشیدیہ میں. میں تھا، مفتی شاہ نواز صاحب تھے، اور 2 ساتھی ہمارے اور آئے ہوئے تھے کشمیر سے، مفتی امین صاحب اور ایک مولانا حسین صاحب تھے. وہ آئے تھے، مظاہر میں پڑھتے تھے. اس دن وہ دارالعلوم آئے ہوئے تھے کچھ کتابیں لینے کے لیے یہاں. تو رات کو ہمارے پاس رکے، فجر کی نماز پڑھی تو میں نے قرآن کریم کھولا اور سورہ کہف پڑھنا شروع کر دی. انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دی، مفتی شاہ نواز صاحب بھی پڑھ رہے سورہ کہف. جب ہم سورہ کہف پڑھ کے رہے، اب میں ان دونوں کو بولتا ہوں آپ جمعہ کہاں پڑھیں گے؟ وہ ہنس رہے تھے، بولے آج تو خود. میں نے کہا اصل میں وہ عادت پڑی ہوئی ہے چھٹی کے دن سورہ کہف پڑھنے کی، تو اسی عادت پر آج سورہ کہف پڑھ لی. تو اس لیے نفس کے خلاف کریں گے تو انشاءاللہ پھر رسوخ فی العلم حاصل ہوگا. تو رسوخ فی العلم، علم کے اندر مضبوطی کے لیے کتنے کام کرنے ہیں؟ 4 کام. نمبر 1 جی التقوی فیما بینہ وبین اللہ. نمبر 2
التواضع فیما بینہم و بین الناس. نمبر 3 جی الزہد فیما بینہم و بین الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا. اور نمبر 4 المجاہدۃ فیما بینہ و بین النفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا. یہ مشقت برداشت کرنا نہیں چاہتا ہے، ہم نے اس کو مشقت میں ڈالنا ہے. عصر کے بعد بھی پڑھنا ہے، جمعے کے دن بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ. تھوڑی دیر کھیلنا بھی ہے، لیکن پورا ہی ٹائم چھٹی میں گزار دے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہر وقت جو ہے طالب علم تو ہر وقت کیا ہے طالب علم ہے. محنت کرنی ہے. جو ان باتوں پر عمل کرے گا انشاءاللہ اللہ اس کو رسوخ فی العلم عطا کرے گا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں. اور علماء کون ہیں؟ آپ حضرات ہیں. علم حاصل کرنے والے یہ تو کیا ہے؟ علماء ہیں. لہٰذا اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی بسر کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کریں پروردگار عالم مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ ترقی کی تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ.